الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کے ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 32 سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو۔ مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو ان میں سے حصہ ملے گا، عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کو ان میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اچھا، اب اس آیت میں جو فرمایا نا کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو پاس پر فضیلت دی ہے، تو اس کی تمنا نہ کرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے بعضوں پر فضیلت عطا کی تو اس کی تمنا نہ کرو؟ تو آیت اصل میں یہ جو آیت ہے ایک خاص موقع پر اصل میں یہ نازل ہوئی تھی، اور ہوا یہ کہ جب قرآن کریم میں میراث کے احکام نازل ہوئے اور پھر ان میں سے عورتوں کا حصہ مردوں کے حصے سے آدھا رکھا گیا، تو اس وقت بعض خواتین کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ عورت ہونا ہمارے لیے نقصان کا سبب بن گیا ہے، اگر ہم مرد ہوتے تو زیادہ بہتر تھا۔ بعض صحابیات نے تو فرمایا کہ اگر ہم مرد ہوتے تو ہم جہاد میں بھی شریک ہو سکتے تھے، ہم جہاد کی فضیلتیں ہمیں ملتی، اس کے علاوہ مال غنیمت حاصل کر سکتی تھیں، اور دنیا اور آخرت کی کافی معاملات میں ہم حصہ لے سکتی تھیں۔ تو عورتوں کے اس خیال کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، ایک ساتھ ساتھ یہ بھی اس قسم کے خیالات سے بھی منع فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی انسان کو جس جنس میں پیدا کیا ہے اس کی حکمت کے مطابق وہی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو فرمایا اس میں آیت میں بالکل شروع میں بالکل فرمایا کہ تمنا نہ کرو، تمنا نہ کرو۔ اب یہاں ہر تمنا سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ دیکھیں، نیکی کی تمنائیں کرنا جائز ہے، جنت کی تمنا، علم کی تمنا، اللہ کی رضا کی تمنا، گھر میں سکون کی تمنا، آخرت کی کامیابی کی تمنا، یہ سب تمنائیں بہترین تمنائیں، تمنا کریں۔ لیکن یہاں جس تمنا سے روکا گیا ہے تو وہ ایسی ہے جس میں انسان کہتا ہے نا کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ تو ایسی تمنا جس میں انسان اللہ سے مانگنے کے بجائے لوگوں یعنی کہ اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے ناپنا شروع کر دے، تو یہ تمنا دل کو خراب کر دیتی ہے۔ ما فضل اللہ بھی، کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعضکم علی بعض، کہ بعض کو بعض پر، یعنی جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو اس کی تمنا نہ کرو۔ مطلب دیکھیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، کسی کو مال دیا، کسی کو علم دیا، کسی کو حسن، کسی کو اولاد دی، کسی کو اولاد نہیں دی۔ تو ہم تو صرف اور صرف ہم نعمت دیکھتے ہیں، لیکن اللہ اس نعمت کا حساب بھی جانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس دیکھو ہر چیز ہے، لیکن شاید اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت ہی بڑا امتحان ہو اس کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی ہے، تھوڑا سا، لیکن شاید جو کم ہے اسی میں اللہ نے ہمارے لیے ایک سکون اور عافیت کی حفاظت رکھی ہو۔ کچھ عرصے پہلے تک انسان اپنے خاندان سے، محلے والوں سے، رشتہ داروں سے کمپیریزن کرتا تھا، موازنہ۔ اب آج تو سیل فون ہاتھوں میں ہے، سیل فون کھولتے ہی پوری دنیا سے کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کا خوبصورت گھر نظر آ جاتا ہے، کسی کی شادی، کسی کا سفر، کسی کا کاروبار، کسی کی اولاد، کپڑے، کسی کی تعریف، کسی کے فالوورز، سب کچھ نظر آنے لگتا ہے، اور انسان اپنی پوری زندگی کو پھر کیا کرنے لگتا ہے؟ کمپیریزن شروع کر دیتا ہے، اپنی پوری زندگی کا موازنہ کسی کے چند تصویروں سے کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ اپنی زندگی کا پورا سچ نہیں دکھاتے،
وہ صرف لمیٹڈ لمحے دکھاتے ہیں. کوئی اپنے آنسو نہیں دکھاتا ہے، کوئی اپنی راتوں کی بے چینی نہیں دکھاتا ہے، کوئی زندگی کے امتحان نہیں دکھاتا ہے. تو کسی کی ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. کسی کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنا درد ہو سکتا ہے ہمیں نہیں معلوم. کسی کے دولت کے پیچھے کتنا قرض کا انبار ہو. کسی کی شہرت کے پیچھے تنہائی ہو سکتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کر اپنی زندگی کو زخمی نہ کرو تم. پھر آگے فرمایا ہے کہ مردوں کے لیے ان کا عمل کا حصہ ہے. آیت کا جو حصہ ہے یعنی مردوں کو بھی وہی ملے گا جو انہوں نے کمایا ہوگا، جو انہوں نے عمل کیا ہوگا، جو بھی انہوں نے کوشش کی ہوگی، تو اس کے مطابق ان کو ملے گا. اور مرد کی کیا عمل، مرد کے کیا ذمہ داری ہے؟ یہی نا کہ گھر کی کفالت کرنا، حلال رزق کمانا، والدین کا خیال رکھنا، بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھانا، دین کی حفاظت کرنا، اپنے گھر کو بچانا. اگر یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو اللہ کے یہاں محفوظ ہیں. دنیا کبھی بھی مرد کی اندرونی تھکن نہیں دیکھتی. لوگ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کما رہا ہے، لیکن اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ کتنی فکر سے کما رہا ہے، کتنی ذمہ داری سے کما رہا ہے، کتنی خاموشی سے قربانی اٹھا رہا ہے. اگر وہ دیانت کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کا حصہ ضائع نہیں ہوگا. پھر آگے کیا فرمایا اللہ نے آیت میں کہ عورتوں کے لیے بھی ان کا عمل کا حصہ ہے. یعنی اسلام نے صرف مرد کو ہی حیثیت نہیں دی بلکہ عورت کو بھی ایک مقام اور حیثیت دی ہے. عورت کی عبادت، اس کا حیا، اس کا صبر، اس کی تربیت، اس کی خدمت، اس کی قربانی، گھر کی ذمہ داری، والدین، شوہر، اولاد کے حقوق، سب اللہ کے یہاں محفوظ ہے. دنیا عورت کے بہت سی خاموش نیکیوں کو نہیں دیکھتی ہے. وہ خاموشی سے نیکی کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کو وہ نہیں دیکھتی ہے. مائیں راتوں کو جاگتی ہیں، کوئی نہیں دیکھتا ہے. بیوی گھر کو سنبھالتی ہے، کوئی تعریف نہیں. بیٹی والدین کو سنبھالتی ہے لیکن معمولی سمجھتے ہیں. بہنیں خواہشات کو ان کی دبا دی جاتی ہیں، کسی کو کوئی خبر ہی نہیں. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس آیت میں خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اللہ دونوں کو اطمینان دے رہے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کا اجر اس کے عمل کے مطابق ہے. نہ تو مرد کی نہ عورت کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی. اور اس آیت کا ایک سب سے بڑا سبق، سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا مقابل نہیں بنایا گیا. مقابلہ نہیں ہے دونوں کا. ہر جگہ برابری کا مطلب ایک جیسے احکام نہیں ہوتا. ہر ایک کو اس کا فطرت، اس کی طاقت، اس کی ذمہ داری اور ضرورت کے مطابق مقام دیا گیا ہے. اور یہی انصاف ہے. مرد کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، عورت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. مرد کی کچھ فضیلتیں ہیں، عورتوں کی کچھ اور فضیلتیں ہیں. دونوں کا اصل معیار اللہ کے پاس کیا ہے؟ تقویٰ ہے، ایمان ہے، عمل ہے. آج بہت سے گھروں میں بے سکونی ہے اور وہ اس لیے آتی ہے کہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو عزت نہیں دیتے عزت. مرد عورت کے مقام کو کم سمجھتا ہے، عورت مرد کی ذمہ داری کو کم سمجھتی ہے، اور پھر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ دین ہمیں مقابلہ نہیں سکھاتا ہے بلکہ تعاون سکھاتا ہے، ساتھ دینا سکھاتا ہے، مدد سکھاتا ہے. گھر کبھی مقابلے سے نہیں بنتا ہے. گھر تو انصاف سے، محبت سے، ذمہ داری سے، تقوی سے بنتا ہے. اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے. یہ تو فضیلت ہے، اور فضیلت شکر کا تقاضا کرتی ہے، غرور کا نہیں. اگر آپ کے پاس علم ہے تو دوسروں کا حقیر نہ سمجھو. آپ کے پاس مال ہے تو دوسروں کو کمتر نہ سمجھو. کسی کے پاس حسن ہے تو دوسروں کو نیچے نہ دیکھو. تو ہر نعمت کے ساتھ حساب ہے، اور جس کے پاس زیادہ ہے اس کا حساب بھی زیادہ ہے. وَصَلَى اللَّهِ مِن فَضْلِهِ، یعنی آیت کا یعنی کہ جو حصہ ہے نا، اب یہ جو کہا ہے سب کچھ سکھایا ہے، سب کچھ سمجھا دیا ہے. سمجھانے کے بعد اللہ سے اس کا فضل مانگا جا رہا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کی نعمت پر جلنے سے روکا ہے، لیکن مانگنے کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، بلکہ فرمائیں کہ لوگوں کو دیکھ کر دل نہ جلاؤ، اپنے رب سے مانگو۔ دوسروں کو دیکھ کر دل میں یہ نہ کہو کہ یہ ایسے کیوں ملی، بلکہ یوں کہو کہ یا اللہ اسے بھی برکت دے اور مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرما۔ یہ قرآن نے علاج بتایا ہے، کیونکہ حسد دل کو جلاتا ہے، جبکہ دعا جو ہے وہ دل کو جوڑتی ہے۔ کمپیئر کرنا سکون کو چھینتا ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ، جبکہ اللہ سے مانگنا دل کو سہارا دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے محدود نہیں ہیں، اگر اللہ کسی کو دے رہے ہیں دے دیں تو اس سے آپ کا حصہ کم نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک انسان دوسرے کو کچھ دیتا ہے تو دوسروں کا حصہ شاید کم ہو سکتا ہو، لیکن اللہ کے فضل ایسا نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے دے، جتنا چاہے دے اور جب چاہے دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ سے کیا مانگیں؟ اللہ سے مانگنا ہے تو مانگیں کیا؟ تو اللہ سے حلال رزق مانگیں، علم نافع مانگیں، عمل کی توفیق مانگیں، دل کا سکون مانگیں، اولاد کی اصلاح مانگیں، گھر کی محبت مانگیں، حسن خاتمہ مانگیں، جنت مانگیں، اور دنیا میں بھی جو کچھ دنیا میں ہے اس کا خیر مانگیں، خیر کے ساتھ آپ کو دنیا ملے، کیونکہ ہر وہ چیز جو ہمیں اچھی لگتی ہے ضروری نہیں کہ ہمارے لیے اچھی بھی ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ مال مانگتے ہیں لیکن خیر کے ساتھ مانگیں، کیونکہ کبھی کبھی مال دین کو خراب کر دیتی ہے آپ کی۔ اولاد مانگیں، خیر کے ساتھ مانگیں، کیونکہ کبھی کبھی اولاد امتحان بن جاتی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ اس لیے بندہ یوں مانگے کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما، جو میرے لیے نقصان دے اس سے مجھے بچا لے۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما، کہ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کسے کب دینا ہے، کس کے لیے کون سا مال بہتر ہے، کس کے لیے شہرت نعمت ہے، کس کے لیے شہرت فتنہ ہے، کس کے لیے اولاد رحمت ہے، کس کے لیے امتحان ہے۔ تو ہم ظاہری دیکھتے ہیں، اللہ انجام دیکھتا ہے۔ ہم اپنی خواہش دیکھتے ہیں، اللہ مصلحت دیکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگو، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 33، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہوا ہو ان کا حصہ ان کو دو، بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ اچھا، ابھی جو اس سے پہلے والی آیت جو تفسیر اس کا بیان کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایک بہت بڑی ایک بیماری سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا۔ وہ کون سی بیماری تھی؟ کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر تمنا اور حسد نہ کرنا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اب آیت میں آپ لوگوں نے اتنا بیان سب کچھ سنا، آپ لوگوں نے سب کچھ سمجھ لیا، یقیناً دل میں آپ نے ہر چیز کو قبول بھی کر لیا کہ واقعی میں بات تو بالکل صحیح ہے کہ بجائے دوسروں کو دیکھ کر جلنے کے، حسد کرنے کے، افسوس کرنے کے بجائے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اب قرآن کی آپ خوبصورتی دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہلے ہمارے دل کو تیار کیا، دل نے مان لیا، دماغ میں بھی بات آ گئی، تو اب اس آیت میں اسی دل اور اسی سوچ پر کو پرکھنے کا ٹائم آ گیا۔ ہمیں ایک میدان میں لے کے جایا جا رہا ہے جہاں صرف بات کو مان لینا کافی نہیں بلکہ اس سے کر کے دکھانے میں بھی ہے۔ تو اب اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک عملی میدان کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو، جہاں انسان کا ایمان، اس کا تقوی، اس کا انصاف اور اس کے رشتہ داروں کی جو ہے نا حقیقت، رشتوں کی وہ حقیقت سامنے آتی ہے، اور وہ میدان ہے میراث کا۔ اور میراث کا معاملہ بڑا ہی حساس ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کے بعد صرف مال ہی نہیں رہ جاتا ہے،
بلکہ رشتوں کے درمیان ایک امتحان بھی رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میراث کا قانون انسان کی مرضی پر نہیں چھوڑا۔ اگر انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا نا تو کمزور کا حق سب سے پہلے دبتا، اور ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ تم تو اپنے گھر کی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے۔ بیوہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ گھر ہمارے خاندان کا ہے، تمہارا کیا حق۔ یتیم کا مال کوئی بڑے بڑے لوگوں کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور پھر ہر شخص اپنی 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 بات کہتا اور اس کو انصاف کا نام دے دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں، میراث جذبات سے نہیں چاہیے، رسم و رواج سے نہیں چلے گی، بلکہ میرے حکم سے چلے گی۔ تو اللہ نے آیت کے بالکل شروع کے حصے میں یہ فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے ہیں، یعنی اسی ترکے میں سے وارث مقرر کیے ہیں، مما ترکا، اس ترکے میں سے، اسی حصے میں سے۔ کیا فرمایا کہ والدین، قریب رشتہ دار جو چھوڑ جائیں، تو جہاں والدین کا، شوہر کا، بیوی کا، بچوں کا حصہ ہے، وہاں قریبی رشتہ داروں کے حقوق بھی شریک ہیں، محفوظ ہیں۔ یہ اسلام کا عدل ہے۔ آج کئی خاندانوں میں جھگڑے اسی وجہ سے ہیں کہ عدل نہیں ہے، بلکہ محبت یا ناراضگی یا کوئی بھی رسم کے اعتبار سے وہ حصہ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے ہماری بہت خدمت کی، اس لیے اسے زیادہ ملنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کی پڑھائی پر، ان کی شادیوں پہ اتنا خرچ کیا تھا، تو اب سمجھو ان کا تو حصہ ہو گیا ختم، تو اب ان کو کیا دیں۔ تو یہ سب باتیں انسان کے جذبات ہو سکتے ہیں، جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت کا قانون نہیں۔ آپ زندگی میں ہدیہ دے سکتے ہیں، کسی کی خدمت کرنے کا شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن موت کے بعد میراث اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگی، ذاتی پسند یا ناپسند کے بنا پر نہیں ہوگی، اس کے مطابق نہیں ہوگی۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد یا کوئی معاہدہ کیا ہو۔ اصل میں بالکل ابتدائی اسلام میں جب کوئی مسلمان ہوتا تھا نا، تو اکثر اس کے سارے جتنے بھی رشتہ دار تھے وہ تو کافر ہوتے تھے۔ کوئی ایک شخص نہ آ کے مسلمان ہو گیا، اور اس کے اسلام لانے کی وجہ سے اس کے جتنے بھی دشمن بھی، وہ سارے کے سارے دشمن بن جاتے ہیں اس کے اپنے رشتہ دار۔ اس لیے نہ تو وہ کسی کو وارث بنا سکتا ہے، نہ کوئی کافر رشتہ دار اس کا وارث بن سکتا ہے۔ تو ایسے صورتحال میں ان مہاجرین کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا تھا۔ تو جو مسلمان ہو کر مدینے کی طرف ہجرت کرتے تھے، ان کے سارے کافر رشتہ دار وہ تو مکہ میں رہ جاتے تھے۔ اب مدینہ آنے کے بعد وہ کیا کرتے تھے کہ مدینہ کے رہنے والے انصار سے معاہدہ کر لیتے تھے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو آپ میرے وارث بن جانا، آپ میرے وارث ہوں گے۔ تو اس آیت میں اس معاہدے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر جن لوگوں سے تم نے عہد کیا تو فَأْتُوهُمْ، کہ انہیں ان کا حصہ دے دو۔ لیکن پھر بعد میں بہرحال فقہا نے اس کے بارے میں کافی تفصیل بیان فرمائی، اور جمہور علماء نے فرمایا ہے کہ اس معاملے کو ایک منسوخ بھی کیا ہے کچھ لوگوں نے، کیونکہ ابتدا میں تو صحیح تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نیا نیا دین آیا اور پھر اس کے بعد لوگ مسلمان ہو رہے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ان کی شادیاں ہوئیں، بچے ہوئے، خاندان بنے، تو اب پھر اس کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن ہمارے جو احناف میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک بہت خاص صورت میں، بہت ہی ریئر کیسز میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس کے جو نسبی رشتہ دار اس کے نہ ہوں، ٹھیک ہے، نسبت سے جتنی بھی رشتہ دار ہوتی ہے نا وہ نہ ہو، پھر اس کے معاہدے کے مطابق کچھ جو حق ہے نا اس کا، وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ دراصل ایک فقہی مسئلہ ہے، فتوے کا مسئلہ ہے۔ تو عام لوگوں کے لیے اصل سبق تو یہی ہے کہ سب سے پہلے شریعت مقرر کردہ وارثوں کا حق ادا ہو، ذاتی معاہدے یا تعلقات اس قانون کو توڑ نہیں سکتے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، آپ چاہے اپنے مفاد کی خاطر، چاہے تو کاغذات پر کچھ بھی لکھوا دیں، کچھ بھی کر لیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کر سکتے ہو، آپ کر لو، کر سکتے نہیں ہو بلکہ آپ کر لو اگر، لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ نے یہاں فرما دیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے،
آپ دنیا کے کچھ بھی جھوٹے گواہ لے کر آ جائیں، آپ جھوٹا حساب کروا لیں، کچھ بھی کر لو، کسی کو بلا کے کہہ دو کہ بس تم دستخط کر دو باقی ہم دیکھ لیں گے، یاد رکھیے گا ہر لمحے اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حسد سے، شکوے سے، موازنہ سے، ناشکری سے پاک فرما، ہمیں دوسروں کی نعمت دیکھ کر جلنے والا نہیں بنا بلکہ تیرے فضل پر یقین رکھنے والا بنا دے۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم لوگوں کے نصیب کو دیکھ کر اپنے دل کو زخمی نہ کریں بلکہ تجھ سے تیرا فضل کا سوال کریں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔